بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی سعید الخدری انا ناسا قالوا یا رسول اللہ هل نرى ربنا یوم القیامہ۔ یہ ہے مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 489 ہے اور باب الحوض والشفاعت کی پہلی فصل جاری ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم روز قیامت اپنے رب کا دیدار کر سکیں گے یا اپنے رب کا دیدار کریں گے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، یعنی تم روز قیامت اپنے رب کا دیدار کرو گے، اپنے رب کی زیارت کر سکو گے۔ هل تضارون فی رؤیت الشمس بالظہیرہ صحوا لیس معها سحاب۔ اب رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کس طرح سے ہوگا اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دی اور ارشاد فرمایا، حل تضارون، کیا تم ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہو، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہو؟ کس چیز میں؟ آفتاب دیکھنے میں دوپہر کے وقت، جس وقت کی آسمان صاف ہو اس میں بادل نہ ہو۔ یہ ضرر پہنچانا، دھکا دینا، یہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی چیز سامنے ہو اور وہ مشکل سے نظر آئے تو ہر آدمی چاہتا کہ آگے بڑھ کر کے دیکھے، اور جو اس کے دائیں بائیں ہوں گے انہیں ہٹائے گا نا آگے جانے کے لیے۔ تو آفتاب دیکھنا ہو، بالکل دوپہر کا وقت ہو اور آسمان صاف ہو، بادل بھی نہ ہو، تو آدمی کہیں بھی رہے گا وہیں سے دیکھ لے گا یا دیکھنے کے لیے کہیں جانا پڑے گا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، کیا تم لوگ دوپہر میں آفتاب دیکھنے میں جب کہ آسمان صاف ہو، اس میں بادل نہ ہو، کسی کو ضرر دیتے ہو، کسی کو دفع کرتے ہو؟ یعنی کیا تمہیں کوئی شک و شبہ ہوتا ہے اس میں؟ ایک سوال ہوا۔ دوسرا، وَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ سَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ، اور کیا تمہیں کوئی شک ہوتا ہے، کوئی تردد ہوتا ہے، یا تم کسی کو دفع کرتے ہو 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں جب کہ آسمان صاف ہو، اس میں ابر نہ ہو؟ تو 14ویں رات کے چاند کے دیکھنے کے لیے کیا لوگ اکٹھا ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کو ڈھکیلتے ہیں کہ ہم دیکھ لیں؟ بالکل نہیں، آدمی کہیں بھی ہے وہیں سے وہ آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ قالوا لا یا رسول اللہ، تو صحابہ نے عرض کیا، نہیں اے اللہ کے رسول، یعنی ہمیں دوپہر کے وقت جب کہ آسمان صاف ہو تو آفتاب دیکھنے میں کوئی تردد نہیں ہوتا ہے، ہم کسی کو ادھر ادھر نہیں کرتے ہیں، تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، اور اسی طرح سے 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں بھی ہمیں کوئی تردد نہیں ہوتا ہے، ہم کسی کو ادھر ادھر نہیں کرتے اور اطمینان سے دیکھ لیتے ہیں، کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ قال ما تضارون فی رؤیت اللہ یوم القیامہ الا کما تضارون فی رؤیت احدہما۔ فرمایا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم روز قیامت اللہ کے دیدار میں بھی کوئی تردد نہیں کرو گے، یعنی آگے پیچھے دائیں بائیں ہونے یا کسی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، مگر اسی طرح سے جو تمہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کے دیکھنے میں تردد ہوتا ہے، یعنی دوپہر کے وقت آفتاب دیکھنے میں یا 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں جبکہ آسمان صاف ہے بالکل، تو اس کا جواب پہلے دے چکے ہیں کہ ان دونوں کے دیکھنے میں کوئی تردد نہیں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب
رب کا دیدار کرنے میں بھی کوئی تردد نہیں ہوگا۔ اگرچہ سب مومنین وہاں جمع ہوں گے، لیکن جو جہاں ہوگا اسے وہیں سے دیدار نصیب ہوگا، اسے کوئی تردد نہیں ہوگا، آگے پیچھے دائیں بائیں ہونے کی کوئی ضرورت نہیں معلوم ہوگی۔ کیسے عید کا چاند دکھانا ہوتا ہے، جب 29 کا چاند نکلا ہو کہتے ہیں ارے یہاں سے دیکھو، ادھر دیکھو، اس کو یہاں سے دیکھو، وہ دائیں بائیں کرتے ہیں، نہیں دیکھ پاتا آدمی۔ لیکن 14ویں کا چاند دیکھنا ہو کچھ بھی نہیں، نظر اٹھائے اور دکھ گیا۔ تو جس طرح سے 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں کوئی تردد نہیں ہوتا ہے، کسی کو آگے پیچھے دائیں بائیں نہیں کرنا پڑتا ہے اور صاف صاف دکھائی دیتا ہے، ایسے ہی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکو گے، تمہیں کوئی تردد نہیں ہوگا۔ یہ تشبیہ جو ہے من کل الوجوہ نہیں ہے کہ چاند دیکھتے ہوں گے تو ایک جہت میں معلوم ہوتا ہے تو گویا رب کا دیدار ہوگا تو بھی ایسی ہوگا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ یہ جہتوں سے بھی پاک ہے۔ یہاں صرف اس بارے میں بتانا ہے کہ رب کا دیدار کرو گے تو تمہیں یقین ہوگا، کوئی تردد نہیں رہے گا۔ جس طرح سے 14ویں رات کا چاند دیکھتے ہو تمہیں یقین ہوتا کہ میں نے چاند ہی دیکھا ہے، کوئی تردد نہیں رہتا ہے، یا دیکھنے کے لیے کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی ہے، ایسے وہاں بھی کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ اذا کانا یوم القیامہ، اب یہ کہ رب کا دیدار کب ہوگا، گھڑی کون سی ہوگی، تو اس کے تعلق سے حضور ارشاد فرماتے ہیں اذا کانا یوم القیامت اذن مؤذن لیتبع کل امت ما کانت تعبد، جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ہر امت، ہر جماعت اس کے پیچھے ہو جائے جس کی وہ عبادت کرتی تھی، اس کی اتباع کرے، اس کے پیچھے چلے جس کی وہ عبادت کرتی تھی، یعنی دنیا میں۔ فلا يبقى احد كان يعبد غير الله من الاصنام والانصاب الا يتساقطون في النار، ان میں سے کوئی باقی نہیں بچے گا جو اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے تھے۔ اب اللہ کے علاوہ چاہے بت ہوں، ابن کے ذریعہ بیان اسی کا، چاہے وہ بت ہوں اور چاہے پتھر ہوں جو نصب کر دیے جاتے ہیں، تو اللہ کے علاوہ بتوں اور پتھروں کی عبادت کرنے والوں میں سے کوئی باقی نہیں بچے گا، مگر یہ کہ وہ سب جہنم میں گریں گے، چونکہ جن بتوں کی یا پتھروں کی وہ عبادت کرتے تھے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو ان کے پیچھے پیچھے یہ بھی جہنم میں گریں گے۔ حتی اذا لم یبقى الا من کان یعبد اللہ من بر و فاجر، یہاں تک کہ جب کوئی باقی نہیں بچے گا ان کے علاوہ جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، یعنی اللہ کے علاوہ کی جو عبادت کرتے تھے وہ تو جہنم میں گرے، جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اب چاہے وہ نیکوکار ہوں چاہے بدکار ہوں، یعنی ان سے کوئی گناہ بھی سرزد ہوتا ہو یا نہ سرزد ہوتا ہو، وہی لوگ باقی بچیں گے۔ من بر و فاجر، نیک اور بد۔ اتاہم رب العالمین، وہ یہ مومنین ہوں گے تو ان کے پاس رب العالمین کا حکم آئے گا، یا رب العالمین کی جانب سے ایک فرشتہ آئے گا۔ قال فماذا تنظرون یتبع کل امت ما کانت تعبد، وہ فرشتہ کہے گا کہ تم کیا دیکھ رہے ہو، ہر جماعت اس کے پیچھے جا رہی ہے جس کی عبادت کرتی تھی، تم یہاں کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ قالو، تو وہاں جو رہیں گے مومنین وہ کہیں گے یا ربنا فارقنا الناس فی الدنیا افقر ما کنا الیہم، وہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار، ہم نے ان لوگوں کو دنیا میں چھوڑ دیا، یعنی ہم دنیا میں ان لوگوں سے جدا رہے حالانکہ ہم ان کے زیادہ محتاج تھے۔ افقرا ما کننا الیہم، یعنی ہم اس حال میں کہ ہم ان کی جانب زیادہ محتاج تھے، جب بھی ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا ہم ان سے الگ رہے۔ ولم نصاحبہم، اور ہم نے ان کی صحبت اختیار نہیں کی، ہم ان کے پاس نہیں اٹھے بیٹھے۔
وفی روایت ابی ہریرہ فیقولون، اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ جب وہ فرشتہ اس طرح سے پوچھے گا، رب العالمین کا حکم آئے گا اس طرح سے کہ تم لوگ کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ ہر جماعت تو جا رہی ہے جس کی عبادت کرتے تھے اس کے ساتھ، تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ تو وہ کہیں گے ھذا مکاننا، یہ ہماری جگہ ہے، حتی یأتینا ربنا، یہاں تک کہ ہمارا رب ہمارے پاس آئے۔ یعنی حکم کیا تھا کہ جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے چلا جائے، تو جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے وہ گئے، تو ہمارے لیے بھی وہی حکم ہے کہ ہم جس کی عبادت کرتے تھے اب ہم اس کا دیدار کریں، تب کچھ سوچیں۔ تو یہ ہماری جگہ ہے کب تک؟ یہاں تک کہ ہمارا رب ہمارے پاس آئے۔ فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، تو جب ہمارا پروردگار آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے۔ وفی روایت ابی سعید، اور ابو سعید کی روایت میں ہے فیقول هل بینکم وبینہ آیۃ تعرفونہ، یعنی کہنے والا وہ فرشتہ کہے گا کیا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی علامت ہے کہ تم اسے پہچان لو گے؟ یعنی تم نے اپنے رب کو کبھی اس سے پہلے دیکھا ہے اور کسی علامت سے پہچان پاؤ گے، یا کوئی علامت مقرر ہے کہ جس علامت کے ذریعہ تم پہچان لو گے اسے؟ فیقولون نعم، تو کہیں گے ہاں، یعنی علامت ہے ہم پہچان لیں گے۔ فیکشف عن ساق، اس وقت پنڈلی کھولی جائے گی، یہ اس کا لفظی معنی ہوا۔ یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، یہ کبھی شدت اور سختی کو بتانے کے لیے آتا ہے، سمجھا نا؟ تو گویا اب اس کا ظاہری طور پر تو معنی ہوا پنڈلی کھولی جائے گی، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ تو سچی بات یہ ہے کہ اس کی مراد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ایسے موقع پر بولا جاتا ہے محاورے کے طور پر، اس کا یہ مطلب بتایا جا سکتا ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی ظاہر ہوگی۔ جیسے محاورے ہوتے ہیں نا، اردو میں کہا جاتا ہے کہ ارے فلاں فلاں میں بات ہو رہی تھی تو اس نے آستین چڑھا لی، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی لڑنے کے لیے آمادہ ہو گیا، انہوں تک آستین چڑھا لی، لڑنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ اور پنڈلی کھولنا جیسے کہتے ہیں، ارے جیسے ہی اس نے دیکھا فلاں کو لنگی اٹھا لی، مطلب بھاگنے کے لیے تیار ہو گیا، مطلب ڈر گیا اس سے، سمجھا نا؟ تو لنگی تھوڑی سی اٹھائیں گے تو پنڈلی کھلے گی نا؟ تو یہاں لنگی اٹھانا یا پاجامہ اٹھانا یا آستین سمیٹنا اس زبان کا محاورہ ہے۔ تو ایسے ہی پنڈلی کھولنا یہ محاورہ اس بات کا بھی ہے کہ کسی سے خوف معلوم ہو، دہشت معلوم ہو، اور پنڈلی کھولنا اس بات کے لیے بولا جاتا ہے کہ اس ابھی تو یہ حصہ ظاہر ہوا ہے اور اس کی عظمت اور اس کی برتری کیا ظاہر ہو جائے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہاں کشف ساق کا ذکر ہے، تو ظاہر بات ہے وہ معنی تو ہے نہیں کہ خوف پیدا ہوگا، اس کی کبریائی، اس کی عظمت ظاہر ہوگی۔ اب کیا ہوگا کہ جتنے لوگ ہوں گے وہ سب سجدے میں گر جائیں گے۔ فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَّا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ بِالسُّجُودِ، تو ان میں سے کوئی شخص باقی نہیں رہ جائے گا جو اللہ کے لیے سجدہ کرتا تھا، اللہ کے لیے عبادت کرتا تھا اپنے اخلاص کے ساتھ، من تلقاء نفس ہی، ان اپنی ذات کی جانب سے۔ مطلب کیا ذات کی جانب سے؟ کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں لیکن ان کا دل نہیں لگتا عبادت میں، وہ عبادت کرنا نہیں چاہتے، پھر بھی کیوں کرتے ہیں؟ کہ لوگ کیا کہیں گے کہ مولانا صاحب ہیں نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، ارے وہ تو پیر صاحب ہیں تب بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے وہ پڑھ لیتے ہیں، دل نہیں چاہتا پڑھنے، اس لیے وہ کہاں پڑھتے ہیں؟ جہاں لوگوں کو دیکھنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور جہاں اکیلے ہوتے ہیں وہاں نہیں پڑھتے ہیں، سنا نا؟ تو وہ اپنے دل کے اعتبار سے نہیں پڑھتے، وہ اپنے بچاؤ کے لیے پڑھتے ہیں،
ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں. سمجھا نا؟ تو یہ بات ان کی ہو رہی ہے جو اپنے اخلاص سے پڑھتے ہیں، من تلقائے نفس ہی، یعنی ان کا دل یہ کہتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اتنی نعمتیں دی ہیں اور اس عبادت کا حکم دیا ہے تو ہمیں کرنا چاہیے. کوئی دیکھ رہا ہو کہ نہ دیکھ رہا ہو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. تو ان میں سے کوئی شخص باقی نہیں رہ جائے گا جو اللہ کی عبادت کرتے تھے اپنے اخلاص سے، من تلقائے نفس ہی، یعنی اپنی ذات کی جانب سے. اللہ، مگر یہ کہ اللہ اسے سجود کا اذن عطا فرما دے گا، یعنی اسے موقع دے گا کہ وہ سجدہ کر سکیں وہاں. ولا یبقا من کان یسجد اتقاء و ریاء، اور ان میں سے کوئی شخص باقی نہیں رہے گا جو سجدہ کرتا تھا، عبادت کرتا تھا بچاؤ کے لیے اور دکھاوے کے لیے. تو دکھاوے کے لیے کہ لوگ دیکھیں کہ ہاں بڑا متقی پرہیزگار ہے، اور بچاؤ کے لیے تاکہ جو ہماری عزت بنی ہوئی ہے وہ باقی رہے. اللہ جعل اللہ ظہرہ طبقۃ واحدہ، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی پشت کو ایک طبق بنا دے گا. جو جوڑ ہیں وہ جوڑ ختم ہو جائیں گے، ایک دم سیدھا ہو جائے گا اور وہ جھک ہی نہیں پائے گا. جھکنا چاہے گا الٹ جائے گا، ایسے ہی گر جائے گا پیچھے کی طرف. کلما ارادہ ان یسجدا خر علی قفاہ، جب وہ سجدہ کرنا چاہے گا تو وہ اپنے گدی کے بل گر جائے گا. یہ قفا کہتے ہیں پچھلے حصے کو. تو سجدہ کرنا چاہے گا ادھر گر جائے گا ایسے ہی، کیونکہ سجدہ کرنے میں جھکاؤ ہوتا ہے نا، یہاں مڑتا ہے، صرف مڑنے کا معاملہ رہے گا ہی نہیں، ایسے چاہے گا ایسے لٹ جائے گا. تو جو یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو جب کشف ساق ہوگا تو وہ سجدے میں گر جائیں گے. انہیں اذن ہوگا اس کا، وہاں کرتے تو یہاں بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ کر لیں. لیکن جو یہاں دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اپنے بچاؤ کے لیے کرتے ہیں، تو پھر وہاں انہیں یہ موقع نہیں ملے گا. ثم یضرب الجسر علی جہنم، پھر جہنم کے اوپر پل پھیلا دیا جائے گا، جسے کہتے ہیں پل صراط. وتحل الشفاعۃ، اور شفاعت کا اذن عطا کیا جائے گا یا شفاعت کا وقوع ہوگا. وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ سلم سلم، اور انبیاء کہیں گے اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ سلامت رکھ. یعنی ان کی اپنے امتیوں کے بارے میں دعا کریں گے، اے اللہ انہیں سلامتی عطا فرما، اے اللہ انہیں سلامتی عطا فرما. فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرَفِ الْعَيْنِ، تو مومنین گزریں گے پلک جھپکنے کی طرح سے. یعنی وہ پل بہت لمبا ہوگا تا حد نگاہ، یعنی اس کنارے سے دیکھیں اس کنارے تو نظر نہیں آئے گا، اتنا لمبا ہوگا پل وہ، اور کتنا تیز ہوگا اور کتنا باریک اٹھ پڑ چکے ہیں بار بار. لیکن یہ مسافت کیسے طے کر لیں گے؟ پل کے بارے میں یہ آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ اولین و آخرین سب اسی پل پر ہوں گے. بعض مواقع ایسے آئیں گے، اتنا بڑا ہوگا وہ. تو مومنین پلک جھپکنے کی طرح گزر جائیں گے. وکل برق، اور کچھ مومنین بجلی کی طرح سے، جو بجلی آسمان میں چمکتی ہے نا، یہ لائٹ نہیں، جو بجلی چمکتی ہے آسمان میں، ادھر جلی ادھر کیا چمکی ادھر ختم ہو گئی، تو اس طرح گزر جائیں گے وہ. ادھر معلوم چڑھے پل پر ادھر پہنچ گئے. وکر ریح، اور کچھ لوگ تیز ہوا کی طرح گزر جائیں گے. وقت طیر، اور کچھ لوگ پرندوں کی طرح سے. وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، اور کچھ لوگ عمدہ گھوڑوں کی طرح سے اور عمدہ اونٹ کی طرح سے. فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَمَخْدُوشٌ، تو جو نجات پانے والے ہوں گے ان میں سے کچھ لوگ محفوظ ہوں گے. مسلم، یعنی وہ زخم ہونے سے محفوظ رہیں گے. وَمَخْدُوشٌ، اور اس میں کچھ لوگ زخمی ہو جائیں گے. اس پل پر سے گزرنے میں کچھ ایک دم محفوظ رہیں گے، آسانی سے اس پار پہنچ جائیں گے، اور کچھ اس پر گزرنے میں زخمی ہو جائیں گے.
آپ سوچیں زخمی کیسے ہو جائیں گے، زخم کہاں سے لگ جائے گا ان کو؟ تو ابھی آگے کچھ اور آپ پڑھیں گے کہ اس میں کنارے کنارے لوہے کے آکڑے لگے ہوں گے جو اسے پکڑ لیں گے، پھر کسی طرح وہ چھوٹے گا، دوسرا پکڑے گا، پھر چھوٹے گا، تو سب زخم ہو جائیں گے سب. اور تلوار زیادہ تیز ہے، چلنے میں بھی کیا ہے اس کے پاؤں زخمی ہو جائیں گے، چل نہیں پائے گا، بیٹھ جائے گا اس پر تو اور اعضاء اس کے زخمی ہو جائیں گے. کیسے آپ دیکھتے ہیں کوئی پتلا راستہ ہوتا ہے تو کھڑے ہو کے چلنے میں ڈر لگتا ہے، لڑکھڑانے لگتے ہیں، تو بیٹھے بیٹھے چلتے ہیں نا. تو ایسے وہاں حال ہوگا، کھڑے ہو کے نہیں چل پائیں گے تو بیٹھ جائیں گے، تو تیز ہے، زخمی ہوں گے اعضاء ان کے اس طرح سے. تو پار ہونے والوں میں، نجات پانے والوں میں کچھ محفوظ ہوں گے، یعنی انہیں کسی طرح کا کوئی زخم نہیں لگے گا اور وہ اس پار سے اس پار پہنچ جائیں گے. اور ان میں کچھ ہوں گے جو زخمی ہوں گے، مخدوش، مرسل و مقدوش، مقدوش فی نار جہنم، اور کچھ کیا ہے چھوڑ دیے جائیں گے، یعنی وہ آکڑے انہیں پکڑ لیں گے جو کنارے کنارے لگے ہیں، پھر چھوڑ دیں گے تو وہ نکل جائیں گے، تو کچھ چھوڑ دیے جائیں گے، اور کچھ کو وہ آکڑے پکڑ لیں گے تو چھوڑیں گے نہیں، وہ جہنم میں گرا دیں گے. وہ مقدوش فی نار جہنم، اور کچھ کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، دھکیل دیا جائے گا. حتی اذا خلص المؤمنون من النار، تو یہ تو ہو گیا گزرنے تک کا مسئلہ. اس کو پڑھ کے ایسے لگتا ہے نا جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ پل پر سے کوئی گزر رہا ہو یا کسی راستے گزر رہا ہو، کنارے جیسی مشین لگی ہوتی ہے نا، وہ جس کو چاہے ٹانگ اٹھا کنارے کر دے، وہاں سے جا رہا سیدھے پکڑ لے، اب چاہے ٹانگ کے پھر چھوڑ دے وہیں کچھ دیر، اور چاہے گھما دے آ کے ادھر گر جائیں. تو ایسے وہ کنارے آنکڑے لگے ہوں گے، وہ گزرنے والے کو اس کے بارے میں حکم ہوگا، وہ پکڑ لیں گے خود بخود، انہیں حکم ہوگا، مامور ہوں گے اس پر، پکڑ لیں گے، پھر وہ ادھر ادھر کودے گا، بچنا چاہے گا ہر کوئی، تو جن کے بارے میں حکم ہوگا اسے چھوڑ دیں گے، تھوڑا زخمی ہوا چھوٹ گیا، اور آگے جائے گا دوسرا کوئی پکڑ لے گا اسے، وہاں بھی چھوٹ جائے گا، حکم ہوگا. جس کے بارے میں حکم نہیں ہوگا تو پکڑ لیں گے اور اس طرح چھوڑیں گے کہ جہنم میں گر جائے گا. تو اس طرح سے کچھ لوگ، کچھ مومنین بھی گر چکے ہوں گے جہنم میں، اس لیے کہ جنہوں نے سجدہ نہیں کیا وہاں موقع نہیں ملا، ظاہر بات ہے وہ معتوب ہے رب کی بارگاہ میں ہے، لیکن مومن، ٹھیک ہے. تو جو بھی مومن ہے وہ نجات پائیں گے جہنم سے نا. اب جو گر چکے ہیں دیکھیے ان کے بارے میں، حتی اذا خلص المؤمنون من النار، یہاں تک کہ جب مومنین جہنم سے چھٹکارا پائیں گے، یعنی وہ مومنین جو جہنم میں گر گئے ہیں اب جب حضور کی شفاعت سے جہنم سے چھٹکارا پائیں گے، نکلیں گے وہاں سے. فوالذی نفسی بیدہ، تو قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما من احد منکم باشد مناشدۃ فی الحق قد تبین لکم من المؤمنین للہ یوم القیامہ لاخوانہم. قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص حق کے سلسلے میں جو اس کے سامنے ظاہر ہو چکا ہو، مومنین سے زیادہ اللہ سے مطالبہ کرنے والا نہیں ہوگا روز قیامت اپنے ان بھائیوں کے لیے جو جہنم میں چلے گئے. یقولون، وہ کہیں گے، یعنی جو مومنین نجات پا چکے ہیں وہ رب کی بارگاہ میں سخت مطالبہ کریں گے اور وہ کہیں گے، ربنا کانوا یصومون معنا، اے ہمارے پروردگار، یہ ہمارے بھائی جو جہنم میں گرے ہیں یہ تو ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، وَيُصَلُّونَ، اور ہمارے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے، وَيَحُجُّونَ، اور حج کرتے تھے. ظاہر بات ہے وہ دکھاوے کے لیے سارا کام ساتھی میں کرتے تھے نا. تو یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے. فَيُقَالُ لَهُمْ، تو اگرچہ ان کے یہ اعمال اخلاص کے ساتھ نہیں تھے لیکن تھے تو مومن، اب یہ ان کے بارے میں سفارش کریں گے جو نیک مومنین تھے، تو انہیں کہا جائے گا، اخرجوا من عرفتم، ٹھیک ہے جب تم لوگ کہہ رہے ہو ان سب کو نکالو جنہیں تم پہچانتے ہو، جنہیں تم پہچانتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے اور نیک اعمال کرتے تھے تمہارے ساتھ، پہچانتے ہو انہیں، نکال لو بھائی. تو حکم ہوگا ان سب کو نکالو جنہیں تم پہچانتے ہو.
فتحرم صورهم علی النار، تو ان کی صورتیں جہنم پر حرام کر دی جائیں گی، یعنی جہنم ان کی صورتوں کو مسخ نہیں کرے گا، بگاڑے گا نہیں۔ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، تو وہ مومنین جہنم سے خلق کثیر کو نکالیں گے، یعنی بہت سی مخلوق کو نکالیں گے، بہت سے لوگوں کو نکالیں گے وہاں سے۔ ثم یقولون ربنا ما بقی فیہا احد ممن امرتنا بہ، پھر وہ مومنین عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار، جہنم میں ان میں سے کوئی باقی نہیں بچا جن کے نکالنے کا تو نے ہمیں حکم دیا تھا۔ فیقول ارجعوا، تو رب تعالیٰ فرمائے گا دوبارہ جاؤ۔ فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من خیر فاخرجوہ، تو تم جس کے دل میں دینار کے برابر خیر پاؤ اسے نکالو، دینار کے برابر خیر پاؤ اسے نکالو۔ گویا وہ زیادہ نماز بھی پڑھنے والے نہیں ہوں گے، روزہ رکھنے والے بھی نہیں ہوں گے، حج کرنے والے بھی نہیں ہوں گے، لیکن کچھ نیک کام تو کیا ہو، تو اسے نکالو۔ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، تو وہ مومنین جہنم سے خلق کثیر کو نکالیں گے۔ ثم یقول ارجعوا، پھر رب تعالیٰ فرمائے گا واپس جاؤ۔ فمن وجدتم فی قلبہ مثقال نصف دینار من خیر فاخرجوہ، تو تم جس کے دل میں نصف دینار کے برابر خیر پاؤ اسے جہنم سے نکالو۔ فیخرجون خلقا کثیرا، تو وہ سب خلق کثیر کو نکالیں گے۔ ثم یقول، پھر رب تعالیٰ فرمائے گا ارجعوا، آؤ واپس جاؤ۔ فمن وجدتم فی قلبہ مثقال ذرۃ من خیر، تم جس کے دل میں ذرہ برابر خیر پاؤ اسے جہنم سے نکالو۔ فیخرجون خلقا کثیرا، تو وہ مومنین خلق کثیر کو نکالیں گے۔ ثم یقولون ربنا لم نذر فیہا خیرا، پھر وہ مومنین کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم نے جہنم میں کچھ بھی خیر نہیں چھوڑی، یعنی کسی اہل خیر کو نہیں چھوڑا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہے اسے ہم نے نکال لیا۔ فیقول اللہ، اس وقت اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا شفعت الملائکۃ، فرشتوں نے شفاعت کی، وشفع النبیون، اور انبیاء نے شفاعت کی، وشفع المؤمنون، اور مومنین نے شفاعت کی، اور سب کی شفاعت قبول کر لی گئی۔ ولم یبقى الا ارحم الراحمین، اور باقی نہیں رہا مگر ارحم الراحمین۔ فیقبض قبضۃ من النار، تو اللہ تبارک و تعالی ارحم الراحمین یہ جہنم سے ایک مشت بھرے گا، اٹھائے گا۔ فیخرج منہا، اور جہنم سے نکالے گا۔ فیخرج منہا قوما لم يعملوا خیرا قط، تو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے ایسے لوگوں کو نکالے گا جنہوں نے کبھی کوئی خیر نہیں کیا ہوگا، کوئی نیک کام نہیں کیا ہوگا۔ ان کا حال کیا ہوگا؟ قد عادوا حمما، وہ کوئلہ ہو چکے ہوں گے، جہنم میں جلنے کی وجہ سے، رہنے کی وجہ سے وہ کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ، تو اللہ انہیں جنت کے دہانے میں واقع نہر میں ڈال دے گا، یعنی جہنم سے نکالے گا اور جنت میں جانے سے پہلے اس کے سامنے جو نہر ہے اس میں ڈال دے گا انہیں۔ یقال لہ نہر الحیات، اس نہر کو نہر حیات کہا جاتا ہے، یعنی زندگی والی نہر ہے وہ۔ فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، تو وہ سب جو اس نہر میں ڈال دیے جائیں گے تو ایسے نکلیں گے اوپر جیسے دانہ سیلاب کے اوپر بوجھ میں نکلتا ہے۔ یہ سیلاب کے اوپر بوجھ کیا ہے؟ یعنی کوڑا۔ کبھی آپ دیکھتے ہوں گے سیلاب جب ہوتا ہے تو بہت سے کوڑے اکٹھا ہو جاتے ہیں نا، اور اسی کے اوپر بہتے رہتے ہیں اور اس پر بھی دانہ اگ آتا ہے۔ تو جیسے سیلاب کے کوڑے پر دانہ اگتا ہے آہستہ آہستہ، ایسے ہی وہ اس پانی میں اگیں گے، جس طرح سے دانہ سیلاب کے کوڑے میں اگتا ہے۔ فَيَخْرُجُونَ
کاللؤلؤ، تو وہ سب نکلیں گے موتی کی طرح سے، یعنی گئے تھے اس میں تو کوئلے کی طرح سے تھے، اور جب نکلیں گے اس میں کیسے ہوں گے؟ موتی کی طرح سے ہوں گے۔ فی رقابہم الخواتم، ان کی گردنوں میں نشانیاں ہوں گی، علامتیں ہوں گی۔ فیقول اہل الجنہ، اب اس کے بعد وہ جائیں گے جنت میں، تو جنتی دیکھتے ہی انہیں پہچان لیں گے، اور اہل جنت کہیں گے ہؤلاء وتقاء الرحمن، یہ سب رحمان کے آزاد کیے ہوئے ہیں، یعنی ان سب کو رحمان نے آزاد کیا ہے جہنم سے۔ ادخلہم الجنۃ بغیر عمل عملوہ، اللہ نے انہیں جنت میں داخل فرمایا ہے بغیر کسی عمل کے جو انہوں نے کیا ہو، بغیر کسی نیک عمل کے جو انہوں نے کیا ہو، ولا خیر قدموہ، اور بغیر کسی خیر کے جسے انہوں نے آگے بھیجا ہو۔ فیقال لہم، ابھی جنت میں جائیں گے، آپ غور کریں کہ جو جہنم سے چھوٹا ہے اس کے لیے تو وہی بہت تھا کہ چھوٹ گیا، چھوٹنے کے بعد نہر حیات میں گیا اور مزہ آ گیا، موتی کی طرح سے ہو گیا، وہی کافی تھا اس کے لیے۔ پھر جب جنت میں داخلہ مل جائے گا اور مگن ہو جائے گا، اس کے لیے اتنا ہی بہت ہوگا، کہیں ایک کونے میں جگہ مل جائے وہی بہت ہے، اس میں مگن رہے گا نا۔ لیکن وہ جہاں تک دیکھے گا، جہاں تک اسے دکھائی دے گا، تو کہا جائے گا کہ یقال لہم لکم ما رأیتم، یعنی وہ سب تمہارا ہے کہ تم نے دیکھا، جہاں تک تم نے جو کچھ دیکھا ہے وہ سب تمہارا ہے، ہر ایک کا الگ الگ اتنا اتنا۔ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، اور اتنا ہی نہیں، اتنا ہی اس کے ساتھ اور بھی ہے جو تم نے ابھی دیکھا نہیں ہے۔ متفقون علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے مومنین کو اتنا عطا فرمائے گا، تو جو مومنین نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، ہمیشہ اللہ کی اطاعت و بندگی کرتے ہوں گے، انہیں کتنا عطا فرمائے گا، کوئی اس کا اندازہ کر سکتا ہے؟ کبھی اندازہ نہیں ہو سکتا اس کا۔ یہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے کوئی نیکی نہیں کی ہوگی، بس کلمہ پڑھا ہے، اللہ کو ایک مانا ہے، تو انہیں اللہ اتنا عطا فرمائے گا۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل اہل الجنت الجنت واہل النار النار، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اور اہل نار نار میں داخل ہوں گے، یقول اللہ تعالی، اللہ تعالی فرمائے گا من کانا فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، فاخرجوہ، اسے جہنم سے نکال دو، فیخرجون، تو انہیں نکالا جائے گا، قد امتحشوا وعادوا حمما، اور ان کی حالت کیا ہوگی کہ ان کی کھال جل چکی ہوگی اور وہ کوئلہ ہو چکے ہوں گے، آگ میں پڑنے کی وجہ سے ان کی کھال جل جائے گی اور بالکل کالے ہو جائیں گے کوئلے کی طرح سے۔ فَيُلْقَوْنَ فِي نَحْرِ الْحَيَاةِ، تو وہاں سے نکال کر کے انہیں نہر حیات میں ڈالا جائے گا۔ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، تو وہ ایسے ہی اگیں گے جیسے دانہ سیلاب کے کوڑے میں اگتا ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا انہا تخرج صفراء ملتویۃ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ دانہ زرد رنگ اور ٹیڑھا اگتا، مڑا ہوا اگتا ہے؟ متفق علیہ، یہ حدیث متفق